اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب منتجبین کی زندگی سے کچھ موتی چننے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس سلسلے میں کل حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند نکات پیش کیے گئے۔ آج جس شخصیت کے بارے میں گفتگو ہوگی ان کا نام ہے حضرت ابو ہیثم مالک ابن تیہان۔ ان کا نام تو مالک تھا لیکن یہ مشہور تھے ابن تیہان کے نام سے۔ ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ دین اسلام سے پہلے ہی موحد تھے، یعنی دین ابراہیمی پر قائم تھے، جس طرح سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد دین ابراہیمی پر قائم تھے، یعنی شروع سے موحد تھے، کبھی بھی بت پرستی نہیں کی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا مکہ میں، تو یہ مدینہ سے گئے کچھ افراد کے ساتھ اور وہاں پر جا کے چھپ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 2 بیعتیں ہوئی اور ان بیعتوں کو کہا جاتا ہے بیعت عقبہ اول و دوم۔ یہ بیعت عقبہ دونوں میں شامل تھے حضرت ابن تیہان، اور اس کے بعد وہاں سے لوٹ کر گئے مدینہ میں، جا کر تبلیغ کی اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی راہ ہموار کی۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب وہاں گئے تو ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی اسلامک اسٹیٹ پہ۔ وہ یہ تھی کہ عرب کیا کرتے تھے کہ نخلستان جو ہوتے تھے ان کا اندازہ لگاتے تھے کہ اس سے کھجور کتنی آئے گی۔ جو نخلستان کھجوروں کا باغ ہوتا تھا تو اس کا اندازہ لگا کر یہ تعین کرتے تھے کہ جناب علی اس میں سے 5000 من 5000 کلو یا جو بھی ان کا میجرنگ یونٹ تھا اس کے یا 4000 ہوگی یا 3000 ہوگی یا 1500 ہوگی، جتنی بھی اتنا پروڈکٹ آئے گی۔ تو اس کام میں حضرت ابن تیہان چونکہ ان کے اپنے بہت زیادہ باغ تھے، وہ کہا جاتا ہے کہ بڑے ثروت مند شخص تھے، تو وہ اس کام میں بڑے ماہر تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ ماموریت دی کہ جناب علی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس کا تعین آپ کریں گے، آپ کے اندازے کے مطابق، آپ جس نخلستان کے بارے میں جو اندازہ ہمیں بتائیں گے ہم اس کے مطابق ان سے زکوٰۃ لیں گے۔ تو یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب خلیفہ اول برسر اقتدار آئے تو انہوں نے بھی چاہا کہ حضرت ابن تیہان ان کے لیے بھی یہ فرائض انجام دیں، لیکن حضرت ابن تیہان نے معذرت کر لی کہ جناب علی میں یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد نہیں کرتا۔ کیونکہ جب میں یہ اعداد و شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا تھا تو وہ مجھے ایک دعا دیتے تھے جس کی امید مجھے آپ سے نظر نہیں آتی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، میں اپنی فری زندگی، انفرادی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو یہ محب تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام سے بھی ان کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب خلیفہ اول کا انتخاب ہوا، جو طریقہ کار انتخاب کا اختیار کیا گیا اس پر 12 افراد نے احتجاج کیا۔ ان میں سے ایک حضرت مالک ابن تیہان تھے، جنہوں نے کہا کہ جناب علی ہم نے تو سنا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہوگا، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ اپنا ہی طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم احتجاج کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے بلکہ حضرت علی علیہ السلام بھی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پریشانی کا شکار ہو گئے حضرت مولا علی علیہ السلام کوفہ میں، تو نہج البلاغہ کے اندر ان کے جملے ہیں، 3 افراد کو انہوں نے یاد کیا ہے اس وقت میں، اس پریشانی کی حالت میں نام لے کر۔ ان میں سے ایک حضرت ابن تیہان ہیں کہ فرمایا کیا ہی ابن تیہان کہاں ہیں ابن تیہان۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شہادت صفین کے اندر ہوئی، جنگ صفین میں لڑتے ہوئے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ یہ شہید ہوئے، لیکن کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کا انتقال تھا وہ صفین سے پہلے ہو گیا تھا، خلیفہ دوم کے دور میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ اختلاف ہے، اس کے بعد بھی یہ تو طے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے سچے عاشق تھے۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا پریشانی کے وقت میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو خدا ان پر رحمت کرے اور خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ان بزرگان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت کو اپنے لیے عملی نمونہ بنائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔